منشور کے بارے میں بھی سمجھایا. آپ کے مرحوم ناریوں میں ڈاکٹر شہناز خان. اچھا، السلام علیکم. سب سے پہلے اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے میں شرافت شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. میں کے پی میں بہت دفعہ آئی ہوں. میں پشاور میں بھی ہم نے میٹنگس کی ہیں, میں لوور دی میں بھی گئی ہوں, سوات میں بھی گئی ہوں, بہت سی جگہوں پہ میں نے وزٹ کیا ہے اور میٹنگس بھی کی ہیں. لیکن کے پی میں یہ ہماری پہلی پبلک میٹنگ ہے, مطلب جس میں کہ ہم نے سب لوگوں کو بلایا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہوتی تھی, کمروں میں ہوتی تھی, لیکن یہ پہلی میٹنگ ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی کہ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ آپ سب لوگ جب جائیں گے, جو ہمارے کوآرڈینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے اپنے علاقوں میں میٹنگز کرائیں گے اور لوگوں کو برابری پارٹی کے منشور کے بارے میں اور اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتائیں گے, تاکہ یہ پارٹی کا پیغام ہم سمجھتے ہیں کہ محلے محلے گلی گلی پہنچنا چاہیے, کیونکہ ہماری پارٹی گراس روٹ کی پارٹی ہے, نیچے سے جو متوسط طبقہ ہے, محنت کش طبقہ ہے, اس کی پارٹی ہے, اور وہی لوگ اس میں جب شامل ہوں گے تو یہ پارٹی مضبوط ہوگی. اچھا, آج ابھی جو میں آپ کو برابری پارٹی پاکستان کے بارے میں جو میں آپ کو بات کہوں گی, یہ پارٹی باقی پارٹیوں سے مختلف کیسے ہے. اس وقت پاکستان میں تقریباً 120-130 پارٹیاں ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں. تو آخرکار ہم نے ایک نئی پارٹی کیوں بنائی, یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جواد صاحب کو 2013 کے الیکشن میں ان کو پیپلز پارٹی نے بھی, پی ٹی آئی نے بھی اور نون لیگ نے بھی آفر کی تھی کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہو جائے, لیکن انہوں نے اس کو آفر کو قبول نہیں کیا. یہ پارٹی میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ باقی 3 بڑی پارٹیوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں, جیسے فرض کیا پی ٹی آئی کو ہم دیکھ لیں. پی ٹی آئی کیوں بنی تھی؟ سب سے اگر آپ غور کریں, پی ٹی آئی کا جہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور پھر عمران خان جب وزیر اعظم بنے ہیں, تو پی ٹی آئی صرف ایک مقصد کے لیے بنی تھی, اور وہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے. کیونکہ عمران خان کا پورا گول یہ تھا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں تو میں اس ملک کے تمام مسئلے حل کر دوں گا. کیونکہ اچھا انسان ہوں, میں ایماندار انسان ہوں, تو میں آؤں گا تو کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ان کا پورا فوکس جو تھا وہ اپنی ذات پہ تھا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اچھا, اب اگر ہم آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کو دیکھ لیں, جو کہ مسلم لیگ نون کہلاتی ہے, وہ نواز شریف کے نام پہ بنی ہے. مطلب وہ نام ہی اس کا جو ہے وہ اس پارٹی کے جو چیئرمین ہے اس کے نام پہ ہے, نواز لیگ اس کو کہتے ہیں. اب اگر نون لیگ کو اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف جو تھے وہ اس کے پرائم منسٹر تھے. اگر وہ نااہل قرار دیے گئے تو پھر شہباز شریف ہیں, اس کے بعد پھر مریم نواز ہیں, پھر شہباز شریف ہیں, ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز ہیں. اس پارٹی کا مقصد اس خاندان کو حکومت میں لے کے آنا ہے. پھر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. پیپلز پارٹی شروع ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں. بھٹو صاحب نے ایک عوامی پارٹی تشکیل دی تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی پہلی پارٹی تھی جو ایک عوامی پارٹی تھی. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب ان کے بعد ان کی بیٹی جو تھی بے نظیر حکومت میں آئی, جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد پھر زرداری صاحب آئے. زرداری صاحب اب نہیں ایکٹیو سیاست میں آنا چاہتے, تو اب بلاول بھٹو ہیں. بلاول بھٹو کو ابھی کرونا ہوا تو آصفہ زرداری نے تقریر کی جا کے. تو پیپلز پارٹی کا سارا مقصد جو ہے بھٹو زرداری خاندان کو حکومت میں لے کے آنا ہے. اسی طرح مولانا صاحب کو آپ دیکھ لیں, ان کے والد پہلے تھے حکمران تھے, مطلب پارٹی کے ہیڈ تھے, اب وہ ہیں, ان کے بعد شاید ان کا بیٹا ہو. تو یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ ان خاندانوں کو یا ان لوگوں کو یا ان افراد کو حکومت میں لانے کے لیے بنائی جاتی ہیں جو اس کو بناتے ہیں, جو اس کے بانی ہوتے ہیں یا اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کام کرتے ہیں. برابری پارٹی پاکستان اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ کسی ایک فرد کو وزیر اعظم بنائے یا ایک فرد کو کوئی عہدہ دے یا اس کے خاندان کو کوئی مراعات دے. جواد احمد صاحب نے خود جو چیئرمین ہے پارٹی کے, انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے نوجوان اور اس ملک کے متوسط طبقے کے لوگ سامنے آئیں, وہ خود لیڈرشپ لیں
اور وہ خود حکومتیں بنائیں تاکہ ان کے فیصلے ہوں لاگو، وہ لوگ قانون اور پالیسیاں بنائیں. جب ہم لوگ آئے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے آئی کھڑی ہوں ادھر، اور میرے ساتھ مقصود خان صاحب ہیں، عدیل ہیں، ہم میں سے کوئی آپ سے ووٹ نہیں مانگنے کے لیے آیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ آپ ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم الیکشن جیتیں اور ہم پھر ایم این ایز بنیں اور ایم پی ایز بنیں. تو یہ پارٹی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے. یہ پارٹی ایک نظریے کے تحت بنی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس نظریے کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پارٹی اور دوسری پارٹیوں کا فرق کیا ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ اس ملک کے وسائل اور اس ملک کے مواقع پر اس ملک کے تمام لوگوں کی برابر کی دسترس ہونی چاہیے، بلا تفریق اس کے کہ ان کی قومیت کیا ہے، ان کا رنگ نسل کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، فرقہ کیا ہے. ہر انسان، ہر شہری جو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے اور اس ملک میں بستا ہے، اس کا حق ہے کہ اس ملک کے تمام وسائل پر اس کی برابر کی دسترس ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اسکولوں میں آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے بچے بھی اسی اسکولوں میں پڑھنے چاہیے. جو علاج کی سہولتیں آپ کے منتخب نمائندوں کو اور بڑے اعلیٰ افسران کو ملتی ہیں، وہی سہولتیں آپ کے خاندانوں کو بھی ملنی چاہیے. جس طرح کی بڑی گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں، اسی طرح کی سہولتیں آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. روزگار کے مواقع جو ان کے بچوں کے پاس ہیں، وہ آپ سب کے بچوں کے پاس اور آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ ایم این ایز اور ایم پی اے بن سکتے ہیں، تو آپ بھی بن سکتے ہیں. آپ کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ آپ یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں اور آپ الیکشن جیتیں اور آپ اسمبلیوں میں جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے اس پارٹی کو بنانے کا، کہ جن لوگوں کی اجارہ داری ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس ملک کی حکومت ایک عوامی حکومت ہونی چاہیے جہاں پہ پارلیمنٹ میں عام لوگوں کی بات ہونی چاہیے، عام لوگوں کے مسئلے ڈسکس ہونے چاہیے، اور اس پہ قانون اور پالیسی بننی چاہیے. اب جب یہ لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایس بنتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. کیوں جب میں بات کرتی ہوں کئی دفعہ مختلف علاقوں میں، ملک کے حصوں میں، اور میں پوچھتی ہوں کہ آپ کا حلقہ کون سا ہے، آپ کا نیشنل اسمبلی کا کون سا حلقہ ہے، صوبائی اسمبلی کا کون سا حلقہ ہے، تو وہ مجھے اس حلقے کے جو الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ تو پرویز کھٹر کا حلقہ ہے، یہ شاہ محمود قریشی کا حلقہ ہے، یہ فلاں کا حلقہ ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کیا یہ حلقہ ان کی جاگیر ہے؟ کیا اس حلقے کو یہ ان کو موروثیت میں ملا ہے؟ یہ حلقہ آپ لوگوں کا ہے، جس میں آپ لوگ رہتے ہیں. یہ آپ کا حلقہ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کو بھی اس حلقے سے الیکٹ کروائیں اور اس کو ایم این اے بنا کے اسمبلیوں میں بھیجیں. تو ہم یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب اس پہ ہم آتے ہیں کہ جب یہ الیکشن جب ہوتا ہے تو ان کو کون جتواتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ یہ طاقت والے ہیں، یہ پیسے والے ہیں، ہم ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے بنتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایس؟ یہ آپ کے ووٹ سے بنتے ہیں. آپ لوگ ان کے لیے نہ صرف ووٹ آپ ان کو دیتے ہیں، بلکہ آپ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، آپ ان کے نعرے لگاتے ہیں، آپ ان کے جھنڈے پکڑتے ہیں، آپ ان کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تب ان کو طاقت ملتی ہے. تو اصل طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ لوگ یہ سب کرنا چھوڑ دیں تو یہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. ابھی آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں جلسے جو ہوئے ہیں، اس میں عام لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو کیا سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف، مریم نواز اور ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا آج تک ان کے لیے، تو وہ کیوں جاتے ہیں اس میں؟ یہ ایک طرح سے ذہنی طور سے لوگوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ بس ایم این ایز اور ایم پی ایس یہی لوگ بن سکتے ہیں، آپ لوگ نہیں بن سکتے. اور یہ مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے. انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں کہ عزت اور ذلت جو ہوتی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امیر اور غریب خدا بناتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ زمینیں جو ہوتی ہیں وہ اور کاروبار وہ خدا کی برکت سے بڑے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہہ کے اور انہوں نے یہ کہہ کے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ بالکل پاور لیس ہو.
یہ کہتے ہیں زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے, خدا نے یہ نظام بنایا ہے, لیکن خدا نے قدرت کا نظام بنایا ہے. جو پیسے کا نظام ہے, جو سیاسی نظام ہے, جو سماجی نظام ہے, وہ تو انسان کے قانون سے بنتا ہے نا. انسان جب اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں کہ کون کتنا ٹیکس دے گا, وہ قانون بناتے ہیں کہ کون زمین خرید سکتا ہے کون نہیں خرید سکتا, وہ یہ قانون بناتے ہیں کہ کس کے پاس صحت کی سہولیات کتنی ہیں, وہ یہ قانون بناتے ہیں کہ کون کس طرح کے کالج اور اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے. یہ تو خدا نے نہیں بنایا نا, یہ تو ہم بناتے ہیں, یہ تو انسان بناتے ہیں. تو جو انسان ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے قانون بناتے ہیں. جب یہ لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو یہ اپنے لیے ٹیکس کا قانون بناتے ہیں, یہ اپنے لیے مراعات فائدے ڈھونڈتے ہیں, یہ ایک ہی دفعہ میں اپنی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں سوچتے کہ اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو 8,000 10,000 12,000 میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں جن کو ملتی. اس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, اس میں 50% بچے جو ہیں ان کو 2 وقت کا پورا کھانا نہیں مل رہا. یہ لوگ نہیں سوچتے, اس پہ قانون نہیں بناتے, اس پہ یہ بحث بھی نہیں کرتے, اس پہ یہ بات بھی نہیں کرتے اسمبلیوں میں, کیونکہ یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا. ان کے بچے تو بڑے بڑے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہ تو جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں, کوئی امریکہ چلا جاتا ہے, کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے. تو اگر وہ اتنا ہی خدا پہ ان کو یقین ہے زندگی اور موت کا, تو وہ کیوں جاتے ہیں ادھر, وہ کیوں جاتے ہیں ہوائی جہاز لے کے اور اب بڑے بڑے ہسپتالوں میں اپنا علاج کیوں کراتے ہیں. تو یہ ہمیں سب باتیں سوچنے والی ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا اور ہمیں کس طرح سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے, یہ ایک مشکل کام ہے. اس مشکل کام میں ان کے پاس ظاہر ہے کہ پاور بھی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, لیکن ایک جو سب سے مشکل بات ہے نا, جو کہ ہماری راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. اور وہ مشکل بات یہ ہے کہ جو ہم 99% کی بات کرتے ہیں, جو کہ آپ ہمارے بینر سے دیکھ رہے ہیں, 99% وہ لوگ ہیں جو محنت کش ہیں, جو مڈل کلاس سے ہیں, جو نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں. وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ آپس میں تقسیم ہیں. وہ رنگ, نسل, قبیلہ, زبان, ایتھنیسٹی, ذات پات, برادری, مذہب, فرقہ, ان بنیادوں پہ آپس میں تقسیم ہے. اور اس لیے جب وہ متحد نہیں ہوتے, متحد نہیں ہو سکتے, تو وہ اپنی پاور بھی نہیں دکھا سکتے. ہمارے خیال میں برابری پارٹی پاکستان تبھی کامیاب ہوگی جب ہم اپنے ذہنوں سے یہ تعصبات نکال دیں گے, جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا طبقہ جو ہے, جو مڈل کلاس محنت کش طبقہ ہے, ان کے مفادات ایک جیسے ہیں, ان کے مسائل ایک جیسے ہیں, اور ان کا حل صرف انہی کے پاس ہے. اور وہ اس بنیاد پہ اکٹھے ہوں گے, متحد ہوں گے, منظم ہوں گے, اپنے خود لیڈر خود چوز کریں گے, ان الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ان کے جھنڈے نہیں اٹھائیں گے, ان کے پیچھے نعرے نہیں لگائیں گے. تو تبھی وہ اپنے طبقے کے لوگوں کو الیکٹ کر کے اس نظریے پہ کہ یہ دنیا, یہ ملک ان تمام لوگوں کا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں بلا تفریق, رنگ, نسل, قوم, فرقہ, مذہب وغیرہ وغیرہ, تو تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا جو ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ ہم نے ان 99% کو متحد کرنا ہے, ان 99% کو منظم کرنا ہے, تاکہ یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. اور پھر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں گے اور ہم جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اب ہم یہ پارٹی کیسے کریں گے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کیسے کریں گے. تو پارٹی اس کے لیے کوآرڈینیٹرز نامزد کرتی ہے, اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ اگر جو کوآرڈینیٹرز ہیں اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ سب لوگ ان کو ریکگنائز کر لیں. شکریہ. تو جی بس تشریف رکھیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کوآرڈینیٹرز جو ہیں یہ اس پارٹی کی بنیاد ہیں, اس پارٹی کی جو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشن ہے.
کیونکہ نہ میں ہر جگہ جا سکتی ہوں، نہ جواد صاحب ہر جگہ جا سکتے ہیں. تو آپ لوگ ہیں جو آپ پارٹی کا پیغام اور میسج لے کے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں اور تنظیمیں بنا سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب پارٹی گراس روٹ لیول پہ مضبوط ہوگی تو پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ طاقت والوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آخر کار جو قوت ہوتی ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس دنیا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو، بڑے بڑے فرعونوں کے تختے جو الٹے ہیں وہ تبھی الٹے ہیں جب عوام نے اپنی قوت کو سمجھا تھا اور ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ ہمارا حق ہم سے لیا جا رہا ہے اور ہماری حق تلفی ہو رہی ہے اور ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور جیسے ابھی شرافت چار نے کہا کہ ہم تھوڑی بہت بزدلی دکھاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو کیا ہم یہ نہیں، جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ نہیں خدا نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے صرف ڈرو گے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ ہم ان جھوٹے خداؤں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہیں؟ اس ملک میں ہر دوسرا شخص جو ہے اس نے کوئی سوشل تنظیم بنائی ہوئی ہے، کوئی وہ چیریٹی کرتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اور جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ کیوں اس ملک کے لوگوں کو اس بات کا انتظار کرنا پڑے کہ کوئی آئے گا اور ان کی ہیلپ کرے گا، کوئی آئے گا اور ان کو راشن پہنچائے گا، کوئی آئے گا ان کو نوکری دلائے گا، کوئی آئے گا ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے، ہر انسان کو وہ سب کچھ ملے جو اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں ہم کہتے ہیں کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، صحت، روزگار، یہ سبھی چیزیں شامل ہیں اس میں. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں برابری نہیں آ سکتی. تو ہماری پوری جدوجہد جو ہے وہ اسی نظام کے قائم ہونے کے لیے ہے، اور اسی لیے ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہی وہ پیغام لے کے جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اور اس وقت جو مہنگائی کا حال ہے، جو اس وقت کرونا کی وجہ سے، کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ملک میں ایک طرح سے افراتفری اور انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. آپ روزانہ دیکھتے ہیں، آپ خبروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ملک میں حادثات ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا گہرا تعلق معاشی نظام سے ہوتا ہے. جس معاشی نظام میں ناانصافی ہوگی، جس میں دولت کچھ ہاتھوں میں مرتکز ہوتی چلی جائے گی اور امیر و غریب کا فرق بڑھتا چلا جائے گا، اس سے اس معاشرے میں ضرور انتشار پھیلے گا، اور آخر کار وہ معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف جائے گا، کنسٹرکشن کی طرف نہیں جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اگر سد باب نہ کیا گیا، اس کو اگر ہم نے ابھی سے اس کے لیے آواز نہ اٹھائی، اس کو ہم نے یہ نہیں لوگوں کو بتایا کہ آپ کو اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، نہیں تو آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے کوئی مستقبل ہمیں اچھا نہیں نظر آ رہا، تب تک یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. تو آپ میں سے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کو یہ پیغام لے جا کے اپنے اپنے محلوں میں، گلیوں میں دینا چاہیے، اور برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت دینی چاہیے، تاکہ ہم یہ پیغام دور تک پھیلائیں. اب اگلے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن آئیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی کو چاہیں گے کہ امیدوار جہاں جہاں یونین کاؤنسل میں لوگ ہیں جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مڈل کلاس محنت کش لوگوں کو وہاں پہ ٹکٹ دیں گے. اور ٹکٹ ہم جب بھی دیں گے جہاں پہ پارٹی کی تنظیم مضبوط ہوگی، جو وہاں کے لوگ ریکمینڈ کریں گے. ہم کوئی الیکٹیبلز نہیں لیں گے، ہم پیراشوٹرز نہیں لیں گے. جو اس حلقے کے لوگ ریکمینڈ کریں گے، جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پارٹی کے منشور پہ کھڑے ہوں گے، وہ جس بندے کو کہیں گے کہ اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے، وہ اس کو ہم ٹکٹ دیں گے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آخر کار جہاں تنظیم مضبوط ہوگی،
جس کوآرڈینیٹر نے اپنے حلقے میں ایک مضبوط تنظیم بنا لی، جہاں پہ ممبر سازی ہوئی، جہاں پہ کمیٹیاں بنی، جہاں پہ ہر یو سی میں پارٹی کی ایک تنظیم بنی، وہاں سے اس علاقے کے لوگ کسی کو بھی کھڑا کر دیں اور عہد کریں کہ ہم نے اس بندے کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے کیمپین کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے جلسوں میں جانا ہے، ہم نے اس کے لیے جلسے ارینج کرانے ہیں، ہم نے اس کے نعرے لگانے ہیں، ہم نے اس کے جھنڈے اٹھانے ہیں، ہم نے اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا ہے اگر ضرورت ہو۔ اتنی مضبوط تنظیموں تو یاد رکھیں کہ آپ کا جو نمائندہ ہوگا وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا جو صرف پیسے دے کے الیکشن جیتتے ہیں اور پیسے دے کے پھر وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں اور آپ کو اپنے کارکن سمجھتے ہیں۔ دراصل آپ لوگ حکمران ہیں، کیونکہ جیسے ابھی انہوں نے کہا بھی تھا کہ جب یہ لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو ان کی تنخواہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کے نوکر، ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کے پروٹوکول، ان کے باہر کے دورے، ان کے بچوں کے خاندانوں کے علاج، ان کے جو ان کو اور سہولیات ملتی ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ کون اس کے پیسے دیتا ہے؟ کہاں سے؟ وہ IMF تو نہیں دیتی، وہ کون دیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں، حکومت پاکستان دیتی ہے، اور حکومت پاکستان کے پاس وہ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے۔ حکومت کے پاس درختوں پہ تو نہیں پیسے اگتے، آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے جس سے ان لوگوں کی گاڑیاں، بنگلے، ان لوگوں کے گھر کے خرچے چلتے ہیں اس سے۔ تو پھر ایسا کیوں ہو کہ ان کے جو کچن کا خرچہ ہے وہ تو ہزاروں لاکھوں میں ہو اور عام بندہ جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملے؟ ایسا کیوں ہو کہ ان کے پاس گاڑیاں اور بنگلے ہوں اور عام لوگوں کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو، گھر بھی نہ ہو سر چھپانے کو؟ ایسا کیوں ہو کہ یہ لوگ تو بڑے ہوائی جہازوں پہ جا کے باہر علاج کرا لیں، اور اس ملک میں جو رہنے والے ہیں وہ صرف صاف پانی نہ ملنے کی بنیاد پہ بیمار ہوں اور پھر اس کے بعد مر جائیں، یا مچھر کے کاٹنے سے مر جائیں، یا ان کو اس طرح کی بیماریاں ہو جائیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا علاج بہت مشکل ہے یا بہت مہنگا ہے؟ ایسا کیوں ہو آخر؟ کیونکہ اگر یہ لوگ آپ کے پیسوں سے کام کر رہے ہیں، آپ کے پیسوں پہ ان کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو یہ آپ کے خدمتگار ہیں۔ یہ آپ کو بہت اچھی طرح اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ یہ آپ پہ حکومت نہیں کر سکتے، نہ ان کو حق ہے کرنے کا۔ آپ لوگوں کو حق ہے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے مسئلے نہیں حل ہوئے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، ہمارے بچے اسکول آدھی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آگے ان کے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان ہوتے ہیں جن سے میں روزانہ بات کرتی ہوں، اور انہوں نے کسی نے میٹرک کے بعد نہیں پڑھا، کسی نے FA کے بعد نہیں پڑھا، کوئی پڑھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ پرائیویٹ پڑھ رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، ساتھ میں کچھ تھوڑا بہت بزنس بھی کر رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے اور ان کے بچے جو ہیں وہ HSN میں پڑھ رہے ہوں اور وہ بڑے بڑے اسکولوں میں اور پھر باہر جا کے پڑھ رہے ہوں، اور جب وہ پڑھ کے آئیں تو پھر وہ ہم پہ ہی حکمران ہو جائیں دوبارہ سے؟ یہ پورا نظام جو ہے، یہ پورا نظام صرف ایک طبقے کے لیے بنا ہے، اور وہ ہے 1% طبقہ۔ اس ملک کا اصل مقصد، اصل جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہی ہے کہ یہ 1% طبقہ ہے جس کو اگر آپ نے اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے، اپنے نظریے سے، ثابت قدمی سے، منظم ہو کے اور متحد ہو کے اگر ان کا مقابلہ نہیں کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حکومت کرتے رہیں گے۔ جس طرح کے 5 سال پچھلے جو 70-72 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ لوگ حکومت کرتے آئے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا اگر آپ لوگ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ ہمیں روزانہ سننا پڑتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں، کیونکہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں شاید کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ اگر ہم کریں گے تو ہماری شاید نوکری چلی جائے۔ تو یاد رکھیں کہ انہوں نے انسانوں پر، اس ملک کے انسانوں پر اس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ نوکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر آپ کو نوکری دے دی ہے تو اب آپ ہمیشہ کے لیے ان کے احسان مند ہو،
اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے خاندان اور پورا کئی دفعہ پوری ذات برادری جو ہے وہ ان کو ووٹ دے گی, وہ ان کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ انہوں نے آپ کا ایک کام کرا دیا ہے, یا کسی کو تھانے سے چھڑوا دیا ہے, یا انہوں نے کسی کا علاج کروا دیا, یا کوئی اور آپ پہ انہوں نے احسان کیا ہے. تو سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اب آپ پہ حق اپنا جتا دیا کہ آپ نے ہمیشہ ان کو ووٹ دینا ہے اور ان کی سپورٹ کرنی ہے. کئی دفعہ یہ لوگ الیکشن کے دوران راشن تقسیم کرتے ہیں, کئی دفعہ یہ لوگوں کی جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ لوگ آتے ہیں اور پھر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو نظر نہیں آتے. کئی دفعہ یہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کے محلے کی گلی پکی کرا دیں گے, یا ہم آپ کے پانی کا نکاسی کا انتظام صحیح کر دیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ انہوں نے بہت زیادہ احسان کیا ان پہ, ان کا یہ چھوٹا سا مسئلہ حل کر کے, اور وہ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے اس پہ خوش نہیں ہونا. اگر یہ کر رہے ہیں وہ, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کا حق ہے. آپ کا حق اس سے بہت بڑھ کے ہے. آپ کا حق جو میں نے پہلے کہا, آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے تمام وسائل پر, اس ملک کے تمام مواقع پر, اپرچونٹیز پر برابر کی دسترس ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے انسان برابر ہو جائیں گے, لیکن لوگوں کے سامنے راستے بند نہیں ہونے چاہیے. کسی بچے کے سامنے کو اس لیے اسکول یا کالج نہ چھوڑنا پڑے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. کوئی بے روزگار اس لیے نہ ہو کہ اس کی پہنچ نہیں ہے, یا اس کی کسی کے ساتھ اپروچ نہیں ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ ایسے ہی رہیں گے. اس لیے برابری پارٹی پاکستان ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو یہ اپرچونٹی دی گئی ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں, اس میں آئیں, محنت کریں اور سنسیئر ہوں, لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کریں. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آخر کار کامیابی ہماری ہوگی, اس ملک کے لوگوں کی ہوگی, اور اس ملک کا نظام جو ہے وہ برابری کی طرف جائے گا. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو پھر اور لیڈر بنانے پڑتے ہیں, کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ میں لیڈرشپ کوالٹی ہے اور آپ لیڈر بن گئے ہیں, تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اور لیڈر پیدا کریں, اور لوگوں کو اور لوگوں کو امپاور کریں. اس طرح سے آہستہ آہستہ اس پارٹی کا پیغام اور میسج گراس روٹ تک جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی انشاءاللہ, اس وقت پارٹی کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ برابری پارٹی پاکستان, آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں نے برابری پارٹی کا نام سنا تھا یہاں آنے سے پہلے؟ تو کچھ لوگوں نے سنا تھا, کچھ نے نہیں سنا تھا. تو میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا ہے برابری پارٹی پاکستان کا. اور آپ لوگ جب جائیں گے تو جو باتیں یہاں پہ آپ نے سنی ہیں وہ آپ آگے جا کے لوگوں کو بتائیں گے. وہ کہتے ہیں نا, قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. تو آپ کو یاد ہے خان صاحب ابھی جب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو میں ایک سونامی لے کے آؤں گا. آپ کو پتہ ہے سونامی کیا ہوتی ہے؟ سونامی تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب سونامی آتی ہے تو ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے اور ہر چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو خان صاحب نے ایکچولی اسی راستے کی طرف جا رہے ہیں, وہ خرابی کریں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب قطرہ قطرہ بن کے دریا بنتا ہے تو دریا ایکچولی زندگی کا منبع ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دریا جو ہے اس سے خوشحالی آتی ہے, اس سے جہاں جہاں جو سویلائزیشنز تھی پرانے زمانے میں وہ دریاؤں کے کنارے پہ بنی تھی. تو ہم چاہتے ہیں اس ملک میں قطرہ قطرہ مل کے یہ برابری پارٹی پاکستان ایک ایسا دریا بنے جس سے لوگوں کو خوشحالی ملے, جس سے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسی ان کا مستقبل ہو کہ وہ خواب دیکھ سکیں. اس ملک میں تو اس وقت یہ حال ہے کہ بہت سے لوگ یہ خواب ہی نہیں دیکھ سکتے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا یا کیا میں کام کر سکتا ہوں, کیونکہ ان لوگوں نے ان سے خواب دیکھنے کی بھی وہ چھین لی ہے. میں نے ایک پشاور میں تھی ایک دفعہ, تو کسی خاتون تھی کوئی, ان کے ساتھ گھر میں کام کرنے والی, آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس کے گھروں میں اکثر عورتیں مرد کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں ایک خاتون ہے وہ کام کرتی ہے, تو اس کو کچھ ہیلپ کی ضرورت تھی, تو اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں 9 یا 10 بچے ہیں میرے. تو میں نے اس سے کہا کہ اتنے بچے کیوں پیدا کیے ہیں آپ نے؟
تو اس نے مجھے کہا اگر ہم بچے نہیں پیدا کریں گے تو پھر آپ کے ڈرائیور کون ہوں گے, آپ کے خانسامہ کون ہوں گے, آپ کے باڈی گارڈ کون ہوں گے, آپ کے نوکر چاکر کون ہوں گے. مطلب اس خاتون نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ ڈاکٹر بنے, میرا بچہ انجینئر بنے, میرا بچہ آرٹسٹ بنے. وہ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے, وہ سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان لوگوں نے ان سے وہ ایک سوچنے کی قوت بھی چھین لی ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ ہر ماں باپ سوچتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بچے بڑے ہوں, پیدا ہوں, کامیاب انسان بنے. تو ان کی سوچ انہوں نے چھوٹی کر دی ہے کہ بس نوکر کہیں پہ نوکری لگ جائے, 5,000 کی, 10,000 کی, 12,000 کی نوکری لگ جائے, بس وہ اس میں خوش ہوں گے. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں لوگ خوشحال ہوں تاکہ وہ خود بھی خواب دیکھ سکیں ایک اچھی زندگی کا, اور اپنے بچوں کے لیے بھی اچھے مستقبل کا سوچ سکیں. جب بھی میں کہیں گاؤں وغیرہ میں جاتی ہوں تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں. اب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ بہت سے بچے کہیں گے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا, میں پولیس میں جاؤں گا, میں مختلف ان کے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اپنے ارد گرد. لیکن جب آپ ان کو لائف کو ٹریس کرتے ہیں تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ایکچولی جو اپنا یہ خواب پورا کر سکتے ہوں, بیکاز ان کے سامنے دروازے بند ہوتے ہیں, ان کو وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ جس سے وہ اپنا خواب پورا کر سکیں. اس وقت اس ملک میں جب اول تو میں نے جیسے بتایا کہ 3 کروڑ بچے تو اسکول ہی نہیں جا رہے, لیکن جو بچے اسکول جاتے ہیں, اگر 100 بچہ اسکول جاتا ہے تو اس میں سے شاید 5 یا 6 ایسے ہوتے ہیں جو کالج کی سطح سے اوپر ان کو موقع ملے پڑھنے کا, کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت سے بچے جو ہیں وہ اسکول کالج چھوڑ چکے ہوتے ہیں, کیونکہ یا ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, یا وہ خود ہی ہمت ہار چکے ہوتے ہیں, یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 2 ڈگریاں لے بھی لیں گے تو آگے تو نوکریاں نہیں ہیں, وہ پڑھ بھی لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کاروبار تو کر نہیں سکتے, کیونکہ اس بینک میں کاروبار کے لیے سرمایہ چاہیے اس ملک میں, اور بینک جو ہیں وہ کاروبار کے لیے سرمایہ صرف امیروں کو دیتے ہیں, عام لوگوں کے لیے وہ سرمایہ نہیں ہے. آپ جا کے بینک میں آج چلے جائیں اور ایک درخواست ڈال دیں کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا سرمایہ چاہیے, آپ کو نہیں ملے گا. لیکن شہباز شریف, حمزہ شہباز, ان سب کی فیملیوں کو, ان کے خاندانوں کو, ان سب کو مل جائے گا فوراً. تو کیوں ایسا ہے؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ ملک آپ کا نہیں ہے؟ اب کہتے ہیں یہ کہ پاکستان بہت غریب ملک ہے, پاکستان میں تعلیم عام نہیں ہو سکتی, ہم ہر بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو یہ کیسا ملک ہے جس میں پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے بینک بیلنس تو ہیں پیسے, لوگ تو یہاں پہ آپ کے شامل ہوں. دنیا میں انسان کو خدا نے ان جانوروں سے مختلف پیدا کیا نا, کیونکہ انسان کا ذہن ہے, اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. جانور جو ہوتے ہیں وہ انسٹنکٹ پہ زندہ رہتے ہیں, مطلب بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں, نیند آتی ہے تو سو لیتے ہیں. لیکن انسان ان چیزوں پہ قابو پا کے اگر اس کا کوئی مشن ہے, اگر اس کا کوئی مقصد ہے لائف میں, تو وہ ان چیزوں پہ اپنے انسٹنکٹس پہ قابو پا کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے, وہ پلان کر سکتا ہے, وہ اس دنیا کو چینج کر سکتا ہے. اور اس دنیا کو چینج کیا گیا ہے, بیماریوں کے علاج وہ ہوئے ہیں, مطلب ملے ہیں اس وقت لوگوں کو. بہت سی ٹیکنالوجی میں کتنی پروگریس ہوئی ہے, ذرائع مواصلات دیکھ لیں آپ, ٹرانسپورٹیشن کی, اب تو چاند پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ انسان کی ایک خداداد صلاحیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. تو اس ملک میں مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں انسان بننے کا ہی موقع نہیں ملتا. وہ صبح اٹھتے ہیں, محنت مشقت کرتے ہیں, بازار جاتے ہیں, ڈیلی دہاڑی کرتے ہیں یا کنسٹرکشن کرتے, کچھ پورا دن محنت کرتے ہیں, اور پھر شام کو آ کے وہ جو بھی کمایا ہوتا ہے اس سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کھانا روٹی مہیا کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. اگلے دن پھر وہی چکر شروع ہو جاتا ہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ سوچیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کو, ان کے ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہم انسان ہیں
یہ ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے ایسی. ہمیں تعلیم ملنی چاہیے, ہمیں صحت کا نظام ہونا چاہیے ہمارے پاس, ہمارے بچوں کے لیے ایک روشن مستقبل ہونا چاہیے. تو جب تک یہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گا کہ اس ملک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انسانی بنیادی ضروریات ہی مہیا نہیں ہیں, اور ہم اس کے لیے اسٹرگل نہیں کریں گے, کیونکہ وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ان کو پورا 12 گھنٹے شاید کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ سب لوگ جن کو اتنا ان کے پاس ہے, اتنی استطاعت ہے, ٹائم بھی ہے, تھوڑا بہت ان کے پاس انرجی بھی ہے, تھوڑا بہت پیسہ بھی ہے جس سے وہ خوشحال ہیں تھوڑے بہت. تو یہ ہماری سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم غریبوں کے لیے کر دیں گے, ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہم لنگر کھولیں گے, ہم پناہ گاہیں کریں گے جیسے عمران خان کہتے ہیں. ہمارے نزدیک غریبوں کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو خیراتی بنا دیں گے, ہم ان کو خیرات دے دیں گے, ہم ان میں راشن تقسیم کر دیں گے. نہیں, ہمارے نزدیک انسانوں کی مدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو وہ حق ملے, ان کو کسی انسان کو کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہ ہو, کسی انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. یہ ہوتی ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نظام جس میں انسانوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہم سب مل کے کریں گے, لیکن یہ ہوگا نہیں جب تک کہ اس ملک کے 99% لوگ جو ہیں وہ اپنے اختلافات بھلا کے وہ اس ایک مشن پہ متحد نہیں ہوں گے, منظم نہیں ہوں گے. اسی لیے ہم کوئی اور بحث نہیں کرتے, کوئی اور بات نہیں کرتے, ہم صرف ایک بات کہتے ہیں, یہ ملک اس 99% کا ہے, اور اس ملک پہ ان 99% کا اتنا ہی حق ہے جتنا 1% کا ہے. ہم کسی انسان کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی کی برائی نہیں کرتے, لیکن ہم اس نظام کے خلاف ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ اس نظام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جو اس نظام کے نمائندے ہیں, اگر وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے تو پھر ہم بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ.